السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے وفا کا سفر۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میں بستر مرگ پر تھی، میرا حسین گلاب سا چہرہ کملا چکا تھا اور رنگ کاٹنے بھری ٹہنی جیسا ہو گیا تھا۔ جب بیٹی جدا ہو گئی تو میرا وجود اس کے پیار میں سمٹا ہوا تھا۔ وہ پتی پتی ہو کر بکھر گیا۔ اس کے انتظار میں ریزہ ریزہ ہوتی میری آنکھیں رو رو کر بے رونق ہو گئی۔ جس کی راہ تکتے برسوں میرے گھر کا دروازہ کھلا رہا، وہ نہیں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اب آئے گا بھی نہیں۔ جس کے انتظار میں آنکھیں پتھرانے کو تھیں وہ کوئی غیر نہیں، میرا شوہر تھا، جس نے اب مجھے اپنی یادوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ میرے دل سے آج تک نہ اس کی صورت محو ہو سکی اور نہ اس کی یادیں مٹی۔ اس نے مجھے طلاق بھی نہیں دی، پھر میں کیسے سمجھ لوں کہ میں اس کی بیوی نہیں رہی۔ ہماری شادی 1980 میں ہوئی تھی۔ اس وقت ہم دونوں کم سن تھے اور ہمارے دل ایک دوسرے کی محبتوں سے بھرے ہوئے ساگر تھے۔ میں ایک بیوہ ماں کی بیٹی تھی، مالی حالات خراب تھے، ایک چھوٹا سا ذاتی گھر تھا۔ جب محروم والد صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد رقم ملی تو انہوں نے 2 کمروں کا گھر بنوایا۔ وہ اسکول ماسٹر تھے۔ والد نے باوجود کم آمدنی کے پرسکون زندگی بسر کی تھی۔ جب میں 9ویں میں تھی والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تب انہیں ریٹائرڈ ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ جب مکان کی تکمیل ہوئی یہ حادثہ پیش آ گیا اور وہ اپنے خوابوں کی جنت اپنے ذاتی مکان میں صرف 2 ماہ ہی رہ پائے۔ میں والد کی وفات سے غمزدہ تھی کہ میری ملاقات فاخر سے ہو گئی۔ وہ حادثے کا عینی شاہد تھا۔ وہ اس بس میں سوار تھا جس نے ابو کے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ اس نے بس سے اتر کر والد صاحب کی مدد کی کوشش کی مگر وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع دینے فاخر ہی اپنے دوست کے ساتھ گھر آیا تھا۔ ابا کے بٹوے میں ان کا شناختی کارڈ تھا۔ اس نے تجہیز و تکفین میں ہماری مدد بھی کی تھی۔ اس طرح اس کا امی جان سے تعارف ہوا اور وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ وہ ضرورت کے وقت ہماری مالی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت میرے دادا حیات تھے۔ وہ فاخر کے حسن و اخلاق سے کافی متاثر تھے۔ فاخر کے دل میں ہمارے لیے یوں ہی ہمدردی نے جنم نہیں لیا تھا، دراصل وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا اور دل میں شادی کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ میں نے 9ویں کا امتحان دیا تو وہ حرف مدالوبیوں پر لے آیا۔ اس کے اچھے اخلاق سے میرے دل بھی اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے دادا جان سے بات کی، انہوں نے شرط رکھ دی کہ میٹرک کرنے کے بعد ہم سلطانہ کی شادی کر دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ فاخر رشتے کے لیے اپنے والدین کو لائے گا۔ پہلی شرط تو قابل قبول تھی مگر دوسری کا پورا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ جب اس نے مجبوری ظاہر کی کہ اس کے والدین شادی میں شریک نہیں ہو سکتے تو دادا نے انکار کر دیا۔ اس انکار کا اس سے اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے خواب اور گولیاں کھائیں۔ ڈاکٹروں نے بہت کوششوں کے بعد اس کی جان بچائی۔ اب والدہ اس کی طرف ہو گئی اور دادا سے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں اور ہم اکیلے ہیں، اگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہوتے تو کوئی مجبوری ہوگی۔ دادا سوچ میں پڑ گئے اور اس سے بلا کر پوچھا کہ جو معاملہ ہے سچ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کہ وہ لاوارث ہے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ سوتیلے باپ نے اس کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کی ماں کے ایک رشتہ دار نے اس کو پالا پوسا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ والدین کو رشتے کے لیے لانے سے قاصر ہے۔ دادا نے کہا کہ جس رشتہ دار نے پالا ہے اس سے ہی ملا دو، ہم اس کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس مہربان نے مجھے پال تو دیا، میٹرک تک پڑھایا بھی، لیکن اب اس کے اپنے بیٹے جوان اور شادی شدہ ہیں۔ اس کی بہوؤں نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ رہتا ہوں، ہم نے کرائے پر کمرہ لیا ہوا ہے، میری معمولی سی نوکری ہے۔ یہ میرے حالات
بات ہیں سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ والدہ اور دادا سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر ماں نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کو گھر داماد بنا کر بیٹے کی کمی کو پورا کر لیں۔ بہرحال میری شادی فاخر سے ہونا تھی، ہو گئی، مگر ہماری شرطوں پر نہیں، اس کی شرطوں پر۔ یعنی نہ اس نے اپنے گھر والوں سے ملایا اور نہ اس کی طرف سے کوئی رشتہ طلب کرنے آیا۔ سادگی سے میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، جیسا کہ توقع تھی۔ دادا کی حیات تک وہ بہترین داماد ثابت ہوا۔ ساری تنخواہ میرے ہاتھ پر لا کر رکھتا، امی اور دادا کا خیال کرتا، ہمارے گھر کے تمام مسائل کے حل کا ذمہ بھی اس نے اٹھا لیا۔ امی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ ایسا نیک اور تابعدار داماد مل گیا تھا۔ فاخر نے خاص طور پر یہ شادی اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے چھپائے رکھی، تاہم اب مجھے ان باتوں سے کچھ غرض نہ تھی۔ محبت کرنے والے شوہر کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ میرے گھر والے بھی خوش اور مطمئن تھے۔ ایک سال سکون کا گزر گیا، میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ ہماری شادی کو 2 سال بامشکل گزرے تھے کہ ایک دن اس نے بتایا کہ میرے سوتیلے باپ نے امی کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کو میری ضرورت ہے۔ میرے بغیر وہ خود کو بے سہارا محسوس کرتی ہے، وہ اکیلی ہو گئی۔ اس لیے سوچ رہا ہوں جب تک ان کا زخم تازہ ہے میں رات کو ان کے پاس چلا جایا کروں گا۔ کیوں نہیں تم ضرور اپنی غمزدہ ماں کی دل جوئی کرو، اس عمل سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔